3 صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر پوچھتے ہیں کہ حضور کا گھر کا معمول کیا ہے؟ باہر تو ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہوں گے تو ان کا خیال یہ تھا شاید اندر جا کر بھی جو ہے اللہ اللہ کرتے ہیں، بس 24 گھنٹے نماز میں ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے احوال معلوم کی تو گھر والوں نے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، ہم سے دنیاوی بات چیت بھی کرتے ہیں، اور رات کو کبھی سوتے بھی ہیں، کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ کبھی دن کو رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے۔ یہ تینوں آپس میں مل کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو نماز نہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، نہ پڑھے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے سارے اگلے پچھلے بھول چوک سب معاف کر دیا، وہ تو وجہ کائنات ہے، جنت تو اس کے لیے ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ ایک نے کہا کہ آئندہ میں کبھی رات کو نہیں سوؤں، بس رات بھر نفلیں پڑھوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں آئندہ دن کو کبھی جو افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ بیٹھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں۔ یہ آپس میں طے کر کے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ نے ان تینوں کو بلایا، کیا کہا تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، اللہ کے بارے میں تم سے بہتر جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں دن کو کبھی روزہ بھی بیٹھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میری تو ازواج بھی ہیں۔ لہذا آگے حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ یہ ہے، جو میرے طریقے سے ہٹ گیا ہوں اس سے محمد سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتباع کامیابی فلاح دارین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جہاں اب دیکھیں نا، دن کو ہم روزہ رکھیں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب جتنی جلدی افطار کرو ثواب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار میں جلدی کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ تو دن بھر جو ہے آپ روزہ بیٹھے، ٹھیک، اس وقت جو ہے روزہ رکھنا عبادت، نہ کھانا عبادت۔ اب جو ہے یہ افطار ہو گئی تو ٹائم ہو گیا، اب جو ہے نہ کھانا عبادت نہیں ہے، اب کھانا عبادت۔ نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ پینے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوک پیاس میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آپس میں مواخات قائم کر دی تھی، بھائی بھائی جو ہے مواخات۔ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام درداء، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیکھا، وہ انتہائی پریشان حالت میں ہے، وہ بالکل گندے کپڑے پہنے ہوئے، ناپاک جو پرانے کپڑے ہوتے اس طرح۔ تو آپ نے پوچھا بہن کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اشارہ کر دیا شرم کے معنی، تمہارے بھائی کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی میرے تعلق قائم حقوق ہی نہیں رکھتا۔ تھوڑی دیر بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو گھر والوں نے کھانا سامنے رکھا، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کل کھاؤ، تو میں کیوں ماں انا بیاکلی حتی تاکل معی، جب تک تو نہیں کھائے گا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں تیرا روزہ ہے تو میں نہیں کھاتا، کھانا ہے تو میرے ساتھ کھاؤ گے ورنہ نہیں۔ اب اس نے روزہ توڑا تو کھانا کھا لیا۔ رات کو سونے کی باری آئی تو ابو درداء تو کھڑے ہو گئے نا، ان کا معمول تھا پوری رات عبادت پڑھتے تھے، فرمایا نم سو جاؤ۔ تھوڑی دیر سلایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو درداء کھڑے ہو گئے، سلمان فارسی پھر سو جا۔ تھوڑی دیر بعد جو پھر کھڑے ہو جائیں بار بار۔ صبح کے وقت جب سحری کا وقت ہوا تو اب آپ نے فرمایا اٹھو اب نماز پڑھیں گے، دونوں نے نماز پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہ رات کو جو ہے عشاء کے بعد ہی شروع ہو رہا تھا، میں نے اس کو کہا سو جا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو گئے، میں نے کہا سو جا۔ صبح کے وقت میں نے اس کو کہا اب پڑھنا چاہیے، حضور نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا،
ان لنفسک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، تمہارا نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، کبھی سو جایا کرو۔ تو دین کے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اس سے آگے بڑھیں گے تو وہ دین نہیں کہلائے گا۔ اب اندازہ کریں، ظہر کی ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، آج ہم 4 نہیں پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے۔ اگر آج کہتے ہیں مفتی صاحب 4 رکعتیں پڑھا لو، جی چاہتا ہے 4 پڑھ لیں، تو ہم 4 پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، وہ 2 بھی خراب ہو جائے گی۔ آج 2 کی بجائے کل ہم 2 پڑھتے تو گناہ تھا، اور آج اگر ہم 4 پڑھیں گے تو گناہ ہے۔ حالانکہ ہم 2 رکعت اضافہ پڑھیں گے، اس میں کوئی گالی مالی نہیں ہے، کوئی گانا نہیں گائیں گے، اس میں سورہ فاتحہ ہوگی، سبحان رب العظیم ہوگا، یہی ہوگا۔ بات کیا ہے؟ پہلی 2 پر محمد کی مہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری 2 پر محمد کی مہر نہیں ہے۔ مغرب کی 3 کی بجائے 4 پڑھ لے، سفر میں 2 کی بجائے 4 پڑھ لے، ہیں پورا رمضان روزہ رکھتے، اب کھاؤ تو گناہ کبیرہ، کھاؤ تو گناہ کبیرہ۔ اگلے دن عید کا دن ہے، اب اگر روزہ رکھو گے تو گناہ، اب اللہ ناراض، اب کھاؤ، اب کھائیں گے تو نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ پینے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز میں ہے، نہ روزہ میں ہے، نہ ابھی اس وقت جاؤ، اب مینا میں جو ہے وہ شیاطین کھڑے ہیں، جا کر پتھر مارو، کوئی ثواب ہے؟ عرفات کا میدان موجود ہے، وہاں جا کر قیام کرو، وہاں بیٹھ جاؤ، کوئی ثواب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی 9 ذی الحجہ کو جائیں گے عرفات کے میدان میں، 10 ذی الحجہ کو جائیں گے، شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ پہلے دن آپ ایک کو مارتے ہیں، دوسرے تیسرے دن جو ہے آپ تینوں کو مارتے ہیں۔ پہلے دن صرف ایک کو مارنا ہے، اس کے بجائے اگلی والی کو مارو تو ثواب نہیں، ثواب نہیں بلکہ پہلے والے کو چھوڑنے پر جو دم دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ اسی کا نام ہے دین، کہ دین اپنے خواہشات کا نام نہیں ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی تو دین کی بدعات دین میں جو ہو گئی سب کے سب یکسو ختم ہو جائیں۔